ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سبمرین اور سبمرسیبل میں فرق کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ سبمرین اور سبمرسیبل کو لے کر کنفیوژن کا شکار ہیں۔ دراصل سبمرین میں خود کی پاور ہوتی ہے، وہ ایک پورٹ کا استعمال کر کے خود سے سمندر کے اندر جا سکتی ہے اور خود سے سمندر کے اندر سے باہر آ سکتی ہے، لیکن سبمرسیبل ایسا نہیں کر سکتی۔ سبمرسیبل کو پانی کے اندر جانے کے لیے اور واپس آنے کے لیے ایک سپورٹ شپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹیریس یونیورس۔ دوستو 18 جون 2023 صبح کے 9:30 بجے 5 لوگ ٹائٹن نام کے ایک سبمرسیبل میں بیٹھ کر ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جس میں 2 برٹش نیشنل پاکستانی باپ بیٹا بھی سوار تھے۔ یہ وہی ٹائٹینک جہاز ہے جو تقریباً 100 سال پہلے ایک آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا، جس پر 1997 میں ہالی ووڈ کی ایک بلاک بسٹر فلم بھی بنی تھی۔ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے اس سبمرسیبل میں بیٹھے ایک شخص نے 7 کروڑ پاکستانی روپے سے زیادہ خرچ کیے تھے۔ یہ ٹرپ اتنی مہنگی اس لیے ہے کیونکہ ٹائٹینک جہاز کا ملبہ 3800 میٹر سمندر کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے۔ دوستو اس سبمرسیبل کو ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے کا سفر درکار تھا۔ ہر 15 منٹ کے انٹرول پہ یہ سبمرسیبل ایک سگنل بھیجتی ہے سمندر کے اوپر موجود ایک جہاز پولار پرنس کو۔ یہی ان کے لیے کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے باہر کی دنیا سے۔ اس دن 18 جون کو اس سبمرسیبل کو پانی کے اندر جاتے ہوئے صرف 2.25 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اچانک سے یہ سبمرسیبل اوپر موجود جہاز سے اپنا کانٹیکٹ کھو دیتی ہے۔ شام 4:30 تک اس سبمرسیبل کو اپنا ٹور کمپلیٹ کر کے اوپر آنا تھا، لیکن اس کا کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دیتا۔ ایکچولی میں کنکلوژن یہاں پر نکالا جاتا ہے کہ ٹائٹن ہائی پریشر کی وجہ سے امپلوڈ کر گئی۔ امپلوژن لفظ سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کا مطلب ہے پھٹ جانا، لیکن اس کا مطلب ایکچولی میں ایکسپلوژن لفظ کا الٹا ہوتا ہے۔ ہم ایکسپلوژن لفظ کا استعمال کرتے ہیں جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے، جیسے کہ بم پھٹ گیا۔ ایکسپلوژن میں جو فورس ہوتی ہے وہ باہر کی طرف جاتی ہے، لیکن امپلوژن میں جو فورس ہوتی ہے وہ اندر کی طرف لگتی ہے، یہ ہوتا ہے امپلوژن۔ اور کیٹاسٹروفک امپلوژن کا مطلب ہے جو امپلوژن اتنی تیزی سے ہوا کہ پورا کا پورا سٹرکچر ختم ہو گیا اور اس میں 1 ملی سیکنڈ کا وقت بھی نہیں لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس کے اندر بیٹھے تھے وہ پلک جھپکتے ہی مارے گئے اور ان کو کوئی اندازہ بھی نہیں ہوا اس کا۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہو سکتا ہے اس امپلوژن کے پیچھے؟ اصل میں جو ٹائٹن کی مین باڈی تھی وہ کاربن فائبر کی بنی تھی، لیکن عام طور پر جو سبمرسیبل اور سبمرین بنائی جاتی ہے وہ سٹیل، ٹائٹینیم اور ایلومینیم کی بنائی جاتی ہے۔ ٹائٹن کا ایک کاربن فائبر کا ڈیزائن ایک ایکسپیریمنٹل ڈیزائن تھا۔ سمندر میں اتنی نیچے کاربن فائبر کی پراپرٹیز کیسی کام کریں گی، یہ کبھی کسی نے ٹھیک سے ٹیسٹ نہیں کیا تھا، اور اس ڈیزاسٹر کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کاربن فائبر ایک سوٹیبل میٹیریل نہیں ہے اس کام کے لیے۔ اس واقعے کو لے کر انٹرنیٹ پر ایک مرتبہ پھر سے اسے سمپسن کارٹونز کی پریڈکشن سے جوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا عالمی حادثہ ہو تو یہ لوگ اسے جان بوجھ کر توڑ مروڑ کر اسے ضرور سمپسن کارٹونز کے کسی ایپیسوڈ سے جوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر سنسنی اور جھوٹ پھیلا سکے۔ سمپسن کارٹونز کے 700 سے زیادہ ایپیسوڈز موجود ہیں، اور اگر کسی ایک ایپیسوڈ کے اندر کوئی ایسا ملتا جلتا واقعہ دکھایا گیا ہو جو کہ اتفاقاً اگلے سال یا 17 سال کے بعد ہونے والے کسی واقعے کے ساتھ تھوڑا سا بھی میچ ہو جائے تو یہ لوگ اسے اٹھا کر موجودہ واقعے سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ بالکل سٹوپیڈیٹی ہے، کیونکہ جس ایپیسوڈ کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 17 سال پہلے کا ہے، جس کے اندر 2 لوگ ٹائٹینک شپ کے پاس موجود خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ خزانہ ان کو مل بھی جاتا ہے۔ یہ 2 سبمرین ہوتی ہے جن میں سے ایک واپسی پر پتھروں کے درمیان کسی جگہ پر پھنس جاتی ہے اور اچانک سے ان کی آکسیجن لیول بالکل کم ہونے لگتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 17 سال پہلے کی کوئی سبمرین ہو یا پھر 17 سال بعد کی یا پھر اگلے 17 سال کے اندر آنے والی کوئی بھی سبمرین، سب کے اندر انسانوں کو سمندر کے نیچے سانس لینے کے لیے آکسیجن کی آج بھی ضرورت ہے اور آگے بھی رہے گی۔ اس میں کون سی پریڈکشن ہے؟ ٹائٹن ٹورسٹ سبمرسیبل تھی، نہ کہ پرائیویٹ، جیسا کہ سمپسن کے ایپیسوڈ کے اندر دکھایا گیا کہ 2 لوگ اپنی اپنی پرائیویٹ سبمرین کے اندر موجود تھے اور ٹائٹینک کا خزانہ ڈھونڈنے کے لیے گئے، جبکہ ٹائٹن سمندر کے اندر کوئی خزانہ ڈھونڈنے کے لیے نہیں گئی تھی بلکہ یہ پیسنجر سبمرسیبل تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ٹورزم تھا۔ آپ خود سوچ کر بتائیں کہ کیا سمندر کی اس قدر گہرائی کے اندر جہاں پر کچھ بھی انسان دیکھنے کے قابل نہ ہو، کیا وہاں پر ایک پیسنجر سبمرسیبل کوئی خزانہ ڈھونڈنے کے قابل ہو سکتی ہے؟ ایسی سبمرسیبل جس سے باہر نکلنے کا بھی کوئی راستہ موجود نہ ہو۔ اصل میں آج سے 17 سال پہلے اس ایپیسوڈ کو لکھتے وقت سوچ یہ تھی کہ انسان سمندر کی گہرائی کے اندر جا کر اس طرح سے کوچ کرنے کے ایک دن قابل ضرور ہو جائے گا۔
لیکن اس سے ملتا جلتا کوئی بھی واقعہ سمپسن کارٹونز کے ایک دن بعد ہو جائے یا پھر 1 سال بعد یا پھر 17 سال کے بعد، کچھ لوگ اسے لازمی سمپسن کارٹونز کے پریڈکشن سے جوڑ کر سنسنی پھیلائیں گے، کیونکہ انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ اسے سنسنی بہت زیادہ پسند ہے اور وہ ایسی چیزوں کو سننا اور دیکھنا پسند کرتا ہے، اور اسی لیے میڈیا اور سوشل میڈیا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میدان کے اندر آ جاتے ہیں، جیسا کہ اس ایپیسوڈ کے اندر زبردستی 2 چیزوں کو جوڑ کر کیا گیا جس کی کوئی حقیقت نہیں۔